کہ آپ نے ہم سے وضو کے لیے پانی منگوایا، ہم نے پانی لا کر دیا، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ مسکرانے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ کسی نے جواب نہیں دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، تو آپ خود ہی جواب ارشاد فرماتے ہیں میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح یہاں وضو کیا اور وضو کے بعد آپ مسکرا رہے تھے، تو میں آج انہی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے مسکرانے میں نہ کوئی زکوٰۃ کا حکم ہے، نہ کوئی جہاد کا حکم ہے، نہ کوئی خیرات کا حکم ہے، نہ کوئی اور حکم شرعی ہے، صرف کیا ہے کہ حضور کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ اگر نہ بھی آپ مسکراتے تو کوئی گناہگار تھوڑی ہونا تھا، لیکن صحابہ کرام کی کوشش ہوتی تھی کہ حضور علیہ السلام کا کوئی حکم بھی، کوئی ادا بھی ایسی نہ ہو کہ جس کے نقش قدم پر ہم نہ چلیں اور اسی طرح کی ادا کو ادا نہ کر لیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے وصال سے کچھ گھنٹے پہلے اپنی صاحبزادی ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کپڑے کتنے تھے؟ کفن میں کپڑے کتنے تھے؟ کیوں پوچھ رہے ہیں، کیوں سوال کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ساری زندگی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر گزاری ہے، اب آج میرے وصال کا وقت ہے، موت کا وقت آ گیا ہے، تو میں کفن میں بھی اتنے ہی کپڑے پہننا چاہوں گا جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کے اندر تھے۔ پھر دوسری بات، یعنی مرتے ہوئے، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جو ہے اس وقت بھی صحابہ کا یہی جذبہ ہے کہ کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف نہ ہو جائے۔ پھر آپ پوچھتے ہیں کیا میری بیٹی آج کون سا دن ہے؟ دن کون سا ہے؟ کیونکہ علالت میں تھے، علیل تھے، نکاحت تھی، توجہ نہیں رہی کہ دن کون سا ہے۔ پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، یعنی دن پوچھنے کا بھی مقصد کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس دن وصال ہوا تھا، اے کاش کہ مجھے بھی اسی دن وصال نصیب ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ تھا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، یہ کون سا کوئی فرض ہے، یہ کون سا کوئی واجب ہے، یہ سنت موقدہ ہے کہ غیر موقدہ ہے؟ غیر موقدہ ہے تو چھوڑ دو۔ اب تو سنت موقدہ کے بھی تارک پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ شیطان کا حملہ ہے۔ شیطان پہلے مستحبات چھڑاتا ہے، پھر اس کے بعد سنتوں کو چھڑاتا ہے، پھر واجبات چھڑاتا ہے، پھر فرائض چھڑاتا ہے، پھر عقیدے بگاڑتا ہے، اور یہاں تک کہ گستاخ بنا کر کفر کی وادی میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کے حملے۔ بزرگ فرماتے ہیں چور آتا ہے نا، جب وہ پہلی دیوار پہ نقب لگاتا ہے، پھر دوسری پہ نقب لگاتا ہے، تو پہلی دیوار مستحبات کی دیوار ہے، مستحبات بھی نہ چھوڑو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سنن ہیں، سنت غیر موقدہ ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے سالہ سال سے کبھی سنت غیر موقدہ ادا ہی نہیں کی انہوں نے، کہ یہ کون سی کوئی لازم ہے۔ کئی سنت موقدہ کے تارک ہو گئے ہیں، لوگ واجبات چھوڑ بیٹھے ہیں، اور لوگ فرائض کے بھی منکر ہوتے جا رہے ہیں۔ فرمایا پہلی چوری پر ہی شیطان کو روک دو، مستحبات نہیں نہ چھوڑو گے تو تم سے سنتیں کیسے چھڑائے گا، اور جب سنتیں نہیں چھوٹیں گی تو واجبات کیسے چھڑائے گا، اور واجبات بھی نہیں چھوٹیں گے تو فرائض کیسے چھڑا سکے گا۔ لہذا اپنے آپ کو آپ اس طرح کا عامل بناؤ، تقوی اس طرح اختیار کرو کہ حضور علیہ السلام کی ہر ادا کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کرام آپ کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو لے کر جو ہے وہ گھما رہے ہیں، چکر لگوا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں چکر لگا رہے ہیں۔ تو جب پوچھا کہ اے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ بھی اسی طرح اپنی اونٹنی کو ایک روز چکر لگوا رہے تھے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ادا کو آج ادا کر رہا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے سے گزر رہے ہیں، درخت تو اونچا ہے، آپ جھک کر گزر رہے ہیں، دیکھنے والے حیران ہو رہے ہیں کہ جھکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو کہنے والوں نے کہا، یعنی آپ نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا، اس وقت یہ درخت چھوٹا ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر گزرے تھے، میں آج اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔
صحابہ کرام اس طرح کا جذبہ رکھتے تھے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر ایک کے لیے نمونہ ہے. اور یہ نمونہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کی زندگیاں سب کے لیے نمونہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جس طرح تارک الدنیا تھے، زہد اختیار کیا، انہوں نے تو اپنا گھر بھی نہیں بنایا تھا. تو آج کوئی شخص جو مالدار ہے اور یا کوئی بادشاہ ہے، کوئی حکمران ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی منسٹر ہے، تو کیا وہ ایسی جو ہے روش کو اپنا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو مکان ضروری ہے، اس کے لیے تو پکے مکان یا اس طرح جس طرح کا آج مروج ہے، وہ اس کے بغیر تو اس کا چارہ کار نہیں ہے. تو جو امیر ہے وہ تارک الدنیا اپنے نبی کی جو ہے وہ سیرت سے اس کو جو ہے مشعل راہ بن ہی نہیں سکتی تھی. اسی طرح سلیمان علیہ السلام اتنے امیر و کبیر تھے، سلطنت کے مالک تھے، تو جو غریب آدمی ہے وہ ان کی زندگی کو کیسے فالو کر سکتا تھا؟ لیکن جب باری آئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے ان کی زندگی ایسا ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا کہ ہر ایک کے لیے اس کے اندر مشعل راہ رکھ دی کہ اگر کوئی غریب ہے، کوئی نادار ہے، کوئی مفلس ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، فاقے کرنے والا ہے، اگر وہ نمونہ چاہتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، تو وہ دیکھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وقت گزارتے تھے کہ 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور پانی سے گزارا کرتے تھے اور پھر بھی صبر فرماتے تھے، ناشکری نہیں کرتے تھے. آپ کو اللہ نے آپشن دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو شاہانہ زندگی گزاریں، بادشاہوں جیسی زندگی گزاریں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ متواضع بن کر، عاجز بن کر، بندہ مسکین بن کر زندگی گزاریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہانہ زندگی پر فقر والی زندگی کو ترجیح دی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یا اللہ ایک دن میں کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں اور دوسرے دن بھوکا رہوں اور اس پر صبر کروں. تو اگر کوئی غریب حضور کی زندگی سے جو ہے کوئی نمونہ لینا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے. اگر کوئی بادشاہ ہے، صاحب ثروت ہے، کثیر المال شخص ہے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی سے نمونہ لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی نمونہ موجود ہے. حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی جو ہیں وہ آئے اور اپنے کھیت کی ککڑی لے کر آئے. تر جو ہوتی ہے وہ بہت بڑے سائز کی جو ہے وہ اس میں جو ہے کھیت میں پیدا ہوئی، وہ لائے کہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو وہ ککڑی پیش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں پتہ کیا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کر ان کو سونا عطا فرمایا. وہ ککڑی لے کر آ رہے ہیں. ککڑی آج کے دور میں بھی ککڑی کی کیا ویلیو ہے، کتنی کی اس کی قیمت ہے، کتنی کی وہ مالیت رکھتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آج سونا دیکھیں کہ سونا جو ہے ایک مٹھی میں کتنا سونا آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ککڑی دے رہا ہے تو سرکار علیہ السلام کے پاس اگر کہیں سے مال آتا غنیمت کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈھیروں کے ڈھیر لگ جاتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے گھر میں اس وقت تک آرام نہیں کرتے جب تک وہ سارے کے سارے ڈھیر اللہ کی راہ میں تقسیم نہیں کر دیتے تھے. اسی طرح حضور علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ بکریوں کے ریوڑوں کے ریوڑ آئے تو ایک شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ تو مسلمان نہیں تھا لیکن اس نے اس طرح سے کہا کہ اے محمد آپ کے پاس تو بڑا مال آ گیا ہے، آپ کو بڑا مالدار بنا دیا گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ تو نے کیا میری مالداری دیکھی ہے؟ اس نے کہا آپ کے ملک میں اتنی ساری بکریاں آ گئی ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جا یہ ساری بکریاں میں نے تجھے دے دی. وہ حضور علیہ السلام سے بکریاں لے کر اپنے قبیلے میں گیا اور جا کے کہتا ہے او قبیلے والو آؤ تم بھی مسلمان ہو جاؤ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جو نبی ہیں وہ اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا خوف ہی نہیں رہتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مال اگر زیادہ آیا تو مالداروں کے لیے بھی اس میں نمونہ موجود ہے کہ صرف خود ہی سانپ بن کر نہیں اس پر بیٹھ جانا. اللہ اگر آپ کو ضرورت سے زیادہ مال دیتا ہے تو اللہ نے آپ کے مال میں محروموں کا حصہ رکھا ہے، سائلین کا حصہ رکھا ہے.
اللہ کی راہ میں جو ہے اپنے سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں میں جو مستحق ہو اسے دیں، اپنے رشتہ داروں میں، پھر اپنے پڑوسیوں میں، اپنے جناب اقربا کے اندر جو ہو اس کو دیا جائے۔ یہ اللہ نے ضرورت سے زائد مال اسی لیے دیا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہر پہلو کے حوالے سے نمونہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ازدواجی زندگی دیکھی جائے، آج بندے کی ایک بیوی ہے، کسی کی بمشکل 2 بیویاں ہوں یا 4 بھی کسی کے پاس ہوں، اور اس کی اولاد کیا ہوگی، تھوڑی سی اولاد ہے، تو وہ کس طرح ان کو پال رہا ہے، کس طرح کسی کی حق تلفی کر رہا ہے، کسی کے ساتھ انصاف کا برتاؤ، کسی کے ساتھ ناانصافی کا برتاؤ، وہ اگر نمونہ لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایٹ اے ٹائم 9 ازواج تھی، 9 ازواج تھی امہات المؤمنین، ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد کی اولاد، پچھلے شوہروں سے بھی ایسی اولاد ہوتی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی کفالت فرماتے تھے، سب کے حقوق پورے کرتے تھے، سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بھی آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جو اصحاب صفہ تھے، مفلوق الحال تھے، ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا، مال نہیں ہوتا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی کس طرح مینج کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے لیے بھی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کس طرح رواداری کا معاملہ فرماتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی زندگی ہو، آپ کی جو ہے عسکری زندگی ہو، آپ کی معاشی زندگی ہو، ہر حوالے سے ہمارے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں کیا حاجت ہے کسی کرکٹر کو رول ماڈل بنائے، ہمیں کیا حاجت ہے کسی فلمی سٹار کو رول ماڈل بنائے؟ ہمیں اگر رول ماڈل بنانا ہے تو ہمارے لیے رول ماڈل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج ہم بہت دور چلے گئے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو چھوڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ذلت اور خواری ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کا ہی پتہ نہیں ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہی پتہ نہیں ہے، اور ہم جاننا بھی نہیں چاہ رہے۔ زندگیاں گزر گئیں۔ آج اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کتنی تھیں یا نام کیا تھے، بیٹیاں کتنی تھیں، بیٹے کتنے تھے، شاید کسی کو پتہ ہو، اللہ ماشاءاللہ پیپروں میں نمبر لینے کے لیے بس پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا عرصہ گزرتا ہے تو بالکل ہی فلیٹ ہو جاتا ہے، وہ علم جو ہے بالکل فارغ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرغوب غذائیں کیا تھیں، آپ کے مشروبات، آپ کے معقولات کیا تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کیسے کھاتے تھے، پانی کیسے پیتے تھے۔ آپ بڑے بڑے لوگ ہیں، داڑھیوں والے ہیں، حاجی نمازی لوگ ہیں، بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ کی مسکرانے والی سنت نہیں چھوڑتے تھے، اور آج ہم جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف شیطان کی جو ہے اطاعت کرتے ہوئے الٹے ہاتھ سے کھائیں گے، الٹے ہاتھ سے چائے پینا فیشن بن گیا، الٹے ہاتھ سے پانی پینا فیشن بن گیا، جناب کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں، کھڑے ہو کے شادیوں کے اندر، مسلمانوں کے تہواروں کے اندر رسول اللہ کی سنت کا جو ہے جنازہ نکالا جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، یہ آپ کی حدیث پڑھی جاتی ہے، نکاح خاں خطبے میں پڑھتا ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح حضور کی سنت سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو چھوڑا، روح گردانی کی، وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے 500 حرام کام ساتھ کرتے ہیں۔ ہم ادھر ناچ گانا، مردوں عورتوں کا اختلاط، اسراف، چوری کی بجلی بھی بعض لوگ کنڈے ڈال کے بجلی استعمال کریں گے، گانے باجے اور بڑا جناب کمبائن سسٹم، میوزک کے بغیر تو نوالے ہی نیچے نہیں اترتے، میوزک کے بغیر کان پھاڑنے والا میوزک، اور پھر کیا عمروں والے، کیا حجوں والے، کیا جناب نمازوں والے، وہ سارے بیچارے کیا کرے جی، پہلی خوشی ہے، کوئی کہتا ہے آخری خوشی ہے، کوئی کہتا ہے پہلی خوشی ہے، اور بھی ساری وہ جو ان کی دینداری ہے اس کا جنازہ نکل جاتا ہے کہ ان کی بیویاں بھی ننگے سر ہو جاتی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی ننگے سر، ننگے گریبان، ننگے گل، اس طرح کے معاملات۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزیاں ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ لڑائیاں ہیں، فسادات ہیں، ادھر بڑے چاؤ سے شادیاں کرتے ہیں، نہ ان کو نکاح کی کوئی تعلیم دیتے ہیں، نہ کوئی طلاق کا بتاتے ہیں، کچھ بھی نہیں، تھوڑی دیر بعد ہی طلاقیں شروع ہو جاتی ہیں، تھوڑی دیر بعد ہی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، بھائی سے لڑ رہا ہے، بہنوں کے ساتھ قطع تعلقیاں ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقیاں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ہمارے نبی نے تو فرمایا تھا کہ رشتہ کاٹنے والا
اسے اللہ کاٹ دے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور ہم جہنم میں جانے کا سامان کر رہے ہیں۔ جس کے سینے میں بغض ہوگا، کینہ ہوگا، فرمایا وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ چغل خور جہنمی ہے۔ ہم چگلیاں کر کے سن کے خوش ہوتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم نے چھوڑ دیا، آپ کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم فلاح پا سکتے ہیں؟ بولیے، کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جتنا مرضی ہم زور لگا لے، سر نیچے کر لے، پاؤں اوپر کر لے، کبھی کامیابی ہمارا مقدر نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنی خانگی زندگی میں، نجی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، عدالتی زندگی میں، کسی بھی حوالے سے اگر ہمیں ترقی چاہیے، اللہ اور اس کی رسول کی رضا چاہیے، تو ہمیں دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن سے وابستگی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ۔ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ داخل جنت کیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ میلاد کا موقع صرف اس لیے نہ ہو کہ ہم آئے، تھوڑی دیر تقریر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے سنی، اور اس کے بعد کھانا شانا کھایا، تبرک کھایا اور گھر گھر گئے، اور اس کے بعد الان کما کان، ٹس سے مس بھی نہ ہوئے، جیسے آئے تھے کورے کے کورے ویسے ہی واپس لوٹ جائیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر میلاد ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے، ہر محفل اس میں ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے، ہمیں جذبہ ملتا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سن کر، آپ کے معاملات، آپ کی شانوں کے بارے میں سن کر جذبہ ملتا ہے کہ اتنی شانوں والا رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ وہ رسول جن کا امتی ہونے کے لیے انبیاء تمنائیں کرتے رہے۔ ارے آپ نے اور ہم نے کیا کمال کیا کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے بن چاہے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ یہ کم احسان ہے؟ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، کسی پر احسان نہیں جتایا، لیکن ایک چیز ہے کہ اس پر اللہ نے احسان جتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ مومنوں پر اللہ نے احسان فرمایا کہ اپنا محبوب ان میں مبعوث فرما دیا۔ کوئی اپنا محبوب کسی سے شیئر نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا کہ جن کی سنت پر عمل کر کے ہم ان کی شفاعت پا سکتے ہیں، اور قبر اور حشر میں اور آخرت میں نجات پا سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں یہی زندگی چند روزہ دی گئی ہے، موسٹلی اکثر زندگی جو ہے گزر گئی، کئیوں کی تھوڑی باقی، نہ جانے کوئی وبا کا شکار ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے، کوئی طبیعی موت چلا جائے، کسی کا ہارٹ فیلئر ہو جائے، یا حرکت قلب بند ہو گئی، اور رات تو اچھا بھلا تھا اور دن تو اچھا بھلا تھا، اور جناب میں مل کے آیا تھا، اور اس کے بعد پتہ چلتا جی تو ان کے تو جنازے کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم دنیا میں آئے ہیں صرف کھانے پینے، خاندان بنانے، جائیدادیں بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس امتحان گاہ میں بھیجا ہے، اور یہی باتیں ہم کئی بار سن چکے ہیں۔ تو اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا یہاں آنا بھی کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تو ہر شخص اس طرح زندگی گزارے، اس طرح سے دن اپنے گزارے کہ شاید آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اگر ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ آج کا دن آخری ہے تو بتائیں ہم کیسے دن گزاریں گے؟ کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، رو رو کے اللہ کو مناتے رہیں گے، قرآن پڑھیں گے، کسی سے جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی سے دھوکہ نہیں، کسی سے فراڈ نہیں، کسی سے ہم لڑائی نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی چغلی نہیں کریں گے، اللہ کا ذکر بھی کریں گے، اللہ کے محبوب پر درود بھی پڑھتے ہوئے، ہم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے، نگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے ہم اپنی آج کا دن گزاریں گے۔ تو عزیزان محترم، موت کو ہم سے مخفی رکھا گیا ہے، اسی وجہ سے کہ ہم جو ہے ڈرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ تو آپ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ابھی آج کی محفل جو ہے یہ ہماری زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بن جائے، کہ یہ انشاءاللہ کوئی اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا یا بے نمازی تھا، وہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، کہیے بلند آواز سے انشاءاللہ۔ کوئی اپنے ماں باپ کا بے ادب ہے تو وہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ میں آج سے اپنے ماں باپ کو راضی کر لوں گا، پچھلے کی توبہ کروں گا، اور آئندہ زندگی ماں باپ کی خدمت میں گزاروں گا۔
کوئی اگر اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا تھا، اپنی سماعت کا غلط استعمال کرتا تھا، اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کرتا تھا، اپنے پاؤں کو غلط جگہوں پہ لے کے جاتا تھا، وہ نیت کر لے زندگی کا کوئی پتہ نہیں. یہ موت ایک ایسا کڑوا جام ہے جسے سب نے پینا ہی پینا ہے. یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ذی روح کو گزرنا ہے. تو عزیزان محترم، ہم موت کو ایک تو موت کا ذکر ہی نہیں کرتے. کیوں؟ کہ جناب کہیں موت آ ہی نہ جائے. تو موت کا ذکر کرنے سے موت نہیں آتی، موت اپنے وقت پر آتی ہے. تو موت کو یاد کریں گے. فرمایا 20 دفعہ جو روزانہ اپنی موت کو یاد کرے گا اللہ اسے اعزازی شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. تو ہم موت کا ذکر بھول گئے ہیں، اس لیے ہم دوسروں کے مال بھی ہڑپ رہے ہیں، دوسروں سے لڑائیاں بھی کر رہے ہیں، دوسروں سے نفرت بھی رکھ رہے ہیں. تو سب نیت کریں انشاءاللہ ہم نے مومن کامل بن کر اپنی زندگی گزارنی ہے. اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. اس زندگی کی تو شام ہو جائے گی، اس زندگی کی انتہا نہیں ہے. وہ الى ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو اتنی حسرت ہوگی عزیزان محترم اگر یہاں پر ہم نے وقت اور ضائع کر دیا. صبح کا بھولا شام واپس لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے. کوئی بات نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اپنا جو بھی کسی میں خامی ہے، جو بھی کسی میں گناہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں شرک کے سوا سب کچھ معاف کر دیتا ہوں. آپ توبہ کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیجئے. آپ ندامت کا ایک آنسو بہائیں، وہ ہو سکتا ہے ایک آنسو ہی آپ کے سارے گناہوں کو معاف اور ڈیلیٹ کرنے کے لیے کافی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ کی اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.